نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا درس پاک صرف اور صرف غامدی صاحب کی خیانت کے بارے میں ہے۔ فاسق و فاجر سکالر دنیا کا بدترین خیانت کرنے والا آدمی جاوید احمد غامدی صاحب آج درس پاک اسی کے کھاتے میں ہے اور اسی کے منہ پہ لعنتیں ڈالنے کے لیے۔ چلو، اور سننے والے اگر خیانت سے کام لیں گے تو ان پر بھی خدا کی لعنت۔ غامدی صاحب کو یہ، اگر کسی کو میرا یہ درس پاک ملے تو غامدی صاحب کو ضرور سنانا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں کتنی بڑی خیانت کی ہے۔ آج کا میرا درس پاک یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیا مقصہ نمبر 55 آیا مقدسہ نمبر 55 یعنی 55۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہم اللہ کے کلام سے جو اپنا جاوید احمد غامدی نے غلط بیانی کی ہے وہی بیان کریں گے، اس میں ذرا بھی خیانت نہیں کریں گے۔ اور جاوید احمد غامدی کو بھی، جس کو میرا درس پاک ملے اس کو سنائے ضرور، اور اسے کہے کہ خدا کا خوف کر، اللہ کے قرآن پاک کو بدلنے والا لعنتی ہوتا ہے۔ اگر تو مرزائی ہے تو کھل کے اظہار کر، اگر تو واقعی مسلمان ہے تو تب بھی کھل کے اظہار کر۔ مرزائیوں کو وہ غیر مسلم نہیں کہتا، اور مرزائی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرتے ہیں اور غلام احمد قادیانی کو نبی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تو جو نبی ہوگا وہ جھوٹا ہی ہوگا، اور جاوید احمد غامدی جو ہے وہ منڈا رکھتا ہے کہ میں آمدیوں سے بھی نہ پیچھے ہٹوں اور مسلمانوں میں بھی گھسا رہوں۔ ایسی ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں سکالرشپ نہیں چاہیے، اور ٹی وی پہ بیٹھ کر جھوٹ بولنا، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔
لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ غامدی صاحب اچھی طرح میرے الفاظ سمجھ رہے ہیں. اب ہم قرآن پاک کی زیادہ لمبی چوڑی بات ختم. قرآن پاک کی آیا مقدسہ جو میں نے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ جاوید احمد غامدی نے بالکل غلط کیا ہے، بالکل غلط کیا ہے، قرینہ قیاس کے خلاف اور سیاق و سباق کے خلاف. اب اسی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اور ساتھ گرامر بھی بتاؤں گا. رب تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، جب کہا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. کسے؟ یا عیسی ابن مریم، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے میرے پیغمبر عیسیٰ، انی متوفیکا، بے شک میں تجھے پورا کرنے والا ہوں. اب غامدی صاحب والا ترجمہ کر لیں، بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں، بے شک میں تجھے وفات دینے والا ہوں، فوت کرنے والا ہوں. اب اس سے مراد یہ لینا کہ اللہ نے اسے فوت کر دیا. اب جاوید احمد غامدی سے یہ سوال کرو کہ یہاں تو اللہ فرما رہا ہے کہ فوت کرنے والا ہوں، اس سے مراد یہ تو نہیں کہ فوت کر دیا. فوت ہو گئے یہ تو مراد نہیں. انی متوفیکا، انی متوفیکا، بے شک میں، انی بے شک میں، متوفی وید مذکر فعل ہا ابنا فعل فاعل اسم فاعل، وید مذکر اس میں فعل، متوفی اس میں فعل کا پہلا صیغہ ہے. اس میں فعل کا پہلا صیغہ ہے. باب تفعول سے توفا یا توفا سے توفین فہو متوفیون، فہو متوفیون. باب تفعول سے بے شک میں، اے عیسیٰ، اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں. ہم جس کا ترجمہ کرتے ہیں بے شک میں تجھے پورا کرنے والا ہوں، تجھے وفا دینے والا ہوں. وفا کا معنی باقی رکھنا بھی ہے، نبھانا بھی ہے، پورا کرنا بھی ہے. وفا، عہد وفا کرنا. اب اس کا معنی یہ بھی بن کر سکتا ہے کہ بے شک میں تیرے ساتھ عہد وفا کرنے والا ہوں. ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، متوفیکا کا معنی یہ نہیں کہ میں نے تجھے فوت کر دیا ہے. غامدی صاحب کو خدا کا خوف کر لو، قرآن پاک کو نہ بدلو، اپنے آپ کو بدلو. سکالر تم بن گئے ہو تو خدا کا خوف کرو. مرزائیوں کی بات کو چھوڑو، وہ تو قرآن پاک سارے کو بدل رہے ہیں. ان کا خلیفہ اگلے دن، لیکچر تو مجھے داستان تو یاد نہیں، وہ تو اعتراف کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مریم بنا، اور مریم سے پھر وہ اسے محسوس ہوا کہ میں خود ہی پیدا ہو گیا ہوں. یعنی وہ اتنا مومن بنا کہ اسے مریم بنا پڑنا. کیسی بھونڈی تفسیر ہے قرآن پاک کی. مریم بننا پڑا، پھر مریم سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نکل آیا. پہلے غلام احمد قادیانی مریم بنا، گوما، پہلے گوما مریم بنا، پھر مریم سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نکل آئے. کتنی پرہیزگاری ہے
ان کے نبی کی کتنی عظمت والا نبی ہے. کبھی مریم بنتا ہے، کبھی ماں کا کسی کو ماں بناتا ہے، کسی کو باپ بناتا ہے. عظمت والا نبی جس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کا بیٹا ہے. باپ کا پتہ کراؤ تو باپ کا پتہ نہیں، اور ماں کا پتہ کراؤ تو ماں کا پتہ نہیں. وہ کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام تھے اسی طرح میں بھی ہوں، میرا باپ ہی کوئی نہیں، یعنی پیور حرام زادہ. غامدی صاحب فیصلہ آپ پر ہے، اچھی طرح سن کے لوگوں کو صحیح جواب دو اور لعنتیں نہ لو خدا کی لعنتیں نہ لو. انی متوفی کا، بے شک میں تجھے فوت کرنے والا ہوں. اور سورۃ نساء کی آیات مقدسات نے اس بات کی اس بات کی تصدیق کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فوت نہیں فرمایا. وما قتلوہ یقینا، وما قتلوہ یقینا. اللہ فرما رہا ہے کہ یقینی طور پہ تم یقین کرو اللہ کی ذات پر. اللہ کہہ رہا ہے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا. اگلا لفظ اور زبردست ہے، قرآن پاک کے لفظ ہی زبردست ہے. اس لیے تو اللہ قرآن پاک نے کہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. غامدی صاحب اپنے سارے تو مبلغ اکٹھے کر لے، سارے سکالر اکٹھے کر لے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تم ثابت نہیں کر سکتے، اور یہ تم نے جھوٹ بولا ہے. اتنی عوام کے ساتھ، پورے پاکستان کے سامنے، پوری ورلڈ کے سامنے تو نے جھوٹ بولا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. جھوٹ بولا ہے، اللہ تصدیق کر رہا ہے. انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ ہی میں نے اسے فوت کیا. فوت کرنے والا ہوں. آگے تصدیق کر دی اللہ نے کہ میں نے فوت نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ یا اللہ تو ہمیں جواب دے رہے. قرآن پاک نے اللہ نے ہمیں فوراً جواب دیا. وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. یا اللہ پھر کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ. یہ لفظ میں نے علیحدہ اس لیے پڑھے تاکہ غامدی صاحب کو پتہ چل جائے کہ جو انہوں نے لعنت لی ہے خدا کی، وہ اس سے توبہ کرے اور اعلانیہ ٹی وی پہ بیٹھ کے توبہ کرے تاکہ ورلڈ سنے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے. بل رفعہ اللہ، بلکہ رفعہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی وحید مذکر غیب، فعل ماضی کا صیغہ ہے. رفعہ غامدی صاحب رفعہ، بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے. آگے لفظ اللہ نے. رفعہ کا فعل اللہ بن رہا ہے. مفعول ہے جو ضمیر لوٹ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. رب فرما رہا ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. رفعہ اس نے اٹھا لیا. کون ہے وہ؟ اللہ نے اٹھا لیا اس کو
बल रफ़अहू। अब मुतवफ़ी का तर्जमा तो आपको शायद समझ ना आए, आप फिर झूठ मार जाएं, फिर झूठ बोल जाएं, फिर डंडी मार जाएं मिर्ज़ाइयों को खुश करने के लिए। और जो बंदा मिर्ज़ाइयों को खुश करता है वो भी काफिर है। वो सूफ़ी मिशन था, मिर्ज़ाई गुलाम अहमद कादियानी गोमा, वो सूफ़ी मिशन था। वो तो कहता है मैं नबी हूँ और मेरी शरीयत भी अलहदा है, ये कुरान पाक मुझ पे नाज़िल हुआ है। तो इस बात पे भी तुम इतबार कर जाओ कि वाकई कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुआ, इस मरदूद झूठे पे नाज़िल हुआ है। वो तो कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये मेरी शान में आए थे, सूरह फतह की। हमारे पास वो पढ़ी है इनकी किताब, रूहानी ख़ज़ाइन भी तो शैतानी ख़ज़ाइन भी, तो उससे तलाश करके देखो। और भी किताबें इसकी हैं, तज़किरा भी है, वरना एक और मलफूज़ात अहमदिया, वो मलफूज़ात भी इसकी जो है ना वेल्श की किताब है, जिस पे लिखता है कि नबी अलैहिस्सलाम यानी नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा करने वाला ख़ातिमुर रसूल के बाद, आका अलैहिस्सलाम के बाद जो दावा करे रिसालत का, नबूवत का, उसका कत्ल करना वाजिब है मुसलमानों पर। और ख़ुद ही दावा उसने कर दिया। वो तो अपने ज़बान का पक्का नहीं, वो तो बेईमान सा आदमी था, सुबह कुछ शाम कुछ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि एक वक्त ऐसा आएगा वो सुबह काफिर होंगे तो शाम को मुसलमान होंगे, अगर शाम को मुसलमान होंगे तो सुबह काफिर होंगे। उनमें गामदी साहब भी हैं जो कुरान पाक का तर्जमा ही बदल देते हैं। सही तर्जमा करने वाला कभी भी बहकता नहीं। और सलमान रुश्दी बड़ा मतलब आलम था, अपने आप को बड़ा आलम कहलाता था। युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। कुरान पाक ने कहा है कि बात ऐसी है जो इसको सीखती हैं तो इसी को सीख कर गुमराह हो जाती हैं। युदिल्लु बिही कसीरा। बहुत सी ऐसी हैं जो कुरान पाक से तालीम अच्छी हासिल करने के बाद की बजाय गलत रास्ते पे चल जाती हैं और अल्लाह के रसूल का इनकार कर देते हैं, काफिरों मरते हैं। वयाहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। और बहुत से ऐसे हैं जो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाता है। यादी बिही, कुरान पाक की बरकत से, यादी बिही, कुरान पाक की बरकत से अल्लाह हिदायत भी अता फरमाता है। और बेहिदायत कौन है? ये स्कॉलर जिनको मुतवफ़्फ़ी का सही तर्जमा करना भी ना आया और तेरा तर्जमा मान लेते हैं। मुतवफ़्फ़ी का माना सही तर्जमा यही है कि ऐ मूसा अना ऐ ईसा, मैं तुझे पूरा करने वाला हूँ, मैं तुझसे वफा करने वाला हूँ। अगर वो तर्जमा जो गांधी ने किया है वो भी कर दे तो उसका माना था, वो भी तर्जमा हुई है कि मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ, मैं तुझे वफ़ात देने वाला हूँ। दी तो नहीं। अल्लाह अगर सूरत निसा की आयतें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अल्लाह ने उन्हें वफ़ात नहीं दी, बल्कि फरमाया बल रफ़अहू अल्लाह, बल्कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उसको ऊपर उठा लिया। अब अल्लाह ताला तो कह रहा है मैंने ऊपर उठा लिया। अब गामदी साहब इस बात की क्यों अड़ गए कि वो फौत हो गई है? फौत होने का तो जिक्र ही नहीं पूरे कुरान पाक में नहीं। जी हाँ, सारे गामदी, सारे मिर्ज़ाई अहमदी पुट्ठे होके भी
زور لگائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، والذی نفسی، جب نبی علیہ السلام، اور دنیا والوں تم بھی، جب نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان سے نزول کریں گے، تو نبی علیہ السلام کی بات زیادہ معتبر ہے، زیادہ وزن والی ہے، زیادہ اتھینٹک ہے، زیادہ پاورفل ہے، یا غامدی کی بات؟ اس کا جواب سب نے دینا ہے مجھے، جس کے پاس جو بھی جواب بنے وہ مجھے جواب دے کہ بات کس کی اتھینٹک ہے، کس کی پاورفل بات ہے، غامدی کی یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مرزائیوں کی، یا ان کے خلیفہ مسرور کی؟ خلیفہ مسرور جھوٹ بولتا ہے ضرور ہر معاملے میں، قرآن پاک اسے پڑھنا نہیں آتا۔ میں اس کی نقل اس لیے امید تو رہا کہ بار بار پڑھنے سے کہیں میرا بھی بیڑا غرق نہ ہو جائے، جس طرح وہ قرآن پڑھتا ہے، بالکل مجہول، جہلوں کی طرح، اجڈوں کی طرح، اور کیا بن گیا خلیفہ، اور کسی پڑھے لکھے کو تو خلیفہ بنا لیتے، جیسے جیل کو بنایا جو تھوڑا سا انگلش جانتا ہے، قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ یہ ویسے ہی ساری ہماری قوم کی ایک نا گندی فطرت ہے، وہ اسمبلی میں بھی ایسے جیل بھیجیں گے جن کو دعائے قنوت بھی نہیں آئے گی، کوئی شریف بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے لیڈر بھی ایسے ہو جاتی ہیں، تو وہ لیڈر بھی تو ان کی بات سن کر، ان سے تو وہ بھی جیل ہوتے ہیں نا، وہ بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ مرزائی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو جو مرزائی کو صحیح کہے اس پر خدا کی لعنت ہے، خدا کی لعنت، لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو ان کی تصدیق کرے کہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ سارے لعنتی ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم۔ اب نبی علیہ السلام تو قسم کھا رہے ہیں اور یہ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، یہ ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں، اور جو ٹمک ٹوئیاں مارے اس پر بھی خدا کی لعنت۔ غامدی صاحب خدا کی لعنت نہ لو، توبہ کرو، اور اعلان توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات نہیں دی۔ متوفی کا معنی جو تو کرتا ہے وہی میں کر رہا ہوں، وفات دینے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں، دی نہیں، وفات دینے والا ہوں، دی نہیں۔ لہذا تو نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا معنی بالکل غلط ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول نے قسم اٹھا کے فرمائی، تیری بات معتباری نہیں۔ اگر اس محفل میں بیٹھا تیرا میرے جھگڑا اور لڑائی ہو جاتی، کیونکہ تو ترجمہ بالکل غلط کرتا ہے، اور قرآن کا جو ترجمہ غلط کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ ان ینزل فیکم، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور تم میں، فیکم تم میں نازل ہوں گے۔ نبی علیہ السلام قسم اٹھا کے کہیں
اور چبل سے لوگ اسے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا ہے، تو ان چبڑوں کا کوئی اعتبار ہے نہیں۔ حکماً عدلاً، حکومت بھی کریں گے اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور توڑ ڈالیں گے صلیب کو، توڑ ڈالیں گے پھانسی کو، توڑ ڈالیں گے سولی کو، جو سولی انہوں نے لٹکائی ہے گال میں، ہر وقت پھانسی گالا گھوٹ۔ اور جو ماڈرن ہے انہوں نے ٹائی بنا لی ہے، یہ ٹائی بھی صلیب کا نشان ہے، کوئی لباس کا نشان نہیں، صلیب کا نشان ہے، صلیب کا نشان ہے۔ اس لیے علماء کرام پہلے آج تک ٹائی کے خلاف بولتے رہے، لیکن بعد میں غامدی صاحب اور جیسے ماڈرن جن کو قرآن کا ترجمہ ہی صحیح نہیں آتا تھا، وہ جب اسکالر بنے تو ٹائی کو لباس کا ایک درجہ دے دیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ ٹائی در حقیقت صلیب کا نشان ہے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور جو عیسائی خنزیر کھا رہے ہیں نا، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو معاف کر دیں گے۔ وَيُفِيدُ الْمَالَ، اور مال کی کثرت ہو جائے گی، عام مال ہو جائے گا۔ حَتَّى لَا يَقْبُلُهُ أَحَدٌ، حتیٰ کہ کوئی بھی صدقہ خیرات قبول نہیں کرے گا۔ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا، حتیٰ کہ یہ کام اتنا تک ہو جائے گا کہ ایک سجدہ دنیا ما فیہا سے افضل و اعلیٰ ہو جائے گا۔ وما فیہا، ثم یقول، پھر ابو ہریرہ نے کہا، فَأَقْرَأُ إِنْ شِئْتُمْ وَإِنَّا مِنْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيَكُونَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اگر تجھے اور زیادہ پڑھنا ہے تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اِنَّا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس آیا مقدسہ کو پڑھ کے دیکھ، اس آیا مقدسہ کو پڑھ کے دیکھ کہ تمام اہل کتاب مومن ہو جائیں گے، ضرور ایمان لے آئیں گے۔ کوئی عیسائی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ کوئی یہودی نہیں رہے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کا کلام، اور رسول اللہ نے قسم کھا کے، قسم اٹھا کے یہ بتا دیا کہ یہ غامدی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، غامدی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اور پورے ورلڈ میں خدا کی لعنت لیے کہ اللہ کے کلام کو بدل کر لوگوں کو سلایا ہے۔ میری بات تمام لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے، اور غامدی صاحب کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ جاوید احمد غامدی بالکل جھوٹ بولتا ہے، صرف مرزائیوں کی خاطر، صرف مرزائیوں کی خاطر اللہ کے قرآن کے ترجمے کو بدل دیتا ہے، اور بدلنے والے ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ پہلی تو لعنت ہے تیرے منہ پہ چھوٹی داڑھی ہے تو پوری رکھ لے، انبیاء کا طریقہ ہے، اتنی کرسی سی رکھی ہوئی ہے تو پوری رکھ لے، شرم آتی نا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آقا علیہ السلام کی سنت سے شرمائے وہ فاسق و فاجر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فسق و فجور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کو، آقا علیہ السلام کے تمام طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غلامی رسول عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیک سارے لوگوں کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، اور میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے بھی، دیکھنے والے جو نیک سالے ان کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، تو دیکھتے تو سارے پہ ہوں گے، ان کے لیے جو اس پر عمل بھی پیرا کرتے ہیں اور قرآن پاک کو پھر دیکھتے ہیں، قرآن پاک سمجھتے ہیں،
اور پھر اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں کہ یہ دیکھو یار قرآن پاک کا ترجمہ غامدی نے کیا کیا اور اس نے مولوی نے کیا کیا. مجھے مولوی کو کوئی بھی مجھے سے فرق نہیں پڑتا اور ملا کو تب بھی کوئی نہیں فرق پڑتا. ملا کا معنی اللہ والا، مولوی کا معنی مولا کی خبر دینے والا، جس لفظ سے مرضی کو، لیکن نبی علیہ السلام کی گستاخی سے بچو. غامدی نے جو کیے وہ بھی غلط کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شریروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی محبت الفت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.